بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم عيال الله فأحب الخلق من أحسن إلى عيال الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے سے میرا ایک مضمون چل رہا تھا آپسی ہمدردی اور ایک دوسرے کا تعاون بغیر کسی مفاد کے آدمی وداؤٹ پروفٹ دوسرے کی تعاون کرے، یہ ایک انسانیت. آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جانور دوسرے جانور کی ہمدردی کرتا. ایک جانور دوسرے جانور کو یہ کہتا ہو کہ تم بیمار ہو گئے، میں تمہیں دواخانے لے جاتا ہوں. لیکن انسانیت کی پہچان ہے کہ ایک انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا انسان اسے ہمدردی جتاتا ہے. یہی انسانیت ہے. اگر اس کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے تو بھلے وہ انسان ہے لیکن انسان کے لبادے میں وہ حیوان ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے ایک ایسا سماج اور ایک ایسا معاشرہ بنایا کہ جس سماج میں ہمدردیاں بڑھی ہوئی تھی. آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف چیپٹر کا آپ مطالعہ کریں تو آپ نے دین کا کام تو 40 سال کے بعد شروع کیا تھا. دین کا کام آپ نے 40 سال کے بعد شروع کیا، لیکن سوشل ورکر، سماج کی خدمت، یہ آپ نے جو ہے جب سے ہوش سنبھالا تھا سماج کی خدمت آپ نے شروع کر دی تھی. جبکہ آپ ابھی اسلام کی دعوت دے بھی نہیں رہے تھے، آپ نبی بھی نہیں بنے تھے. اس وقت سے آپ جو ہے سماج کے اندر لوگوں کی خدمت کرنا، بے کسوں کو سہارا دینا، یہ آپ کا خصوصی وصف بن چکا. اور آپ نے اپنی محنت سے اپنے صحابہ میں یہ وصف اتنا زیادہ بڑھ دیا تھا کہ صحابہ اس وصف میں نمایاں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون انہیں نہیں جانتا ہے؟ خلیفہ وقت بن چکے ہیں، امیر بن چکے ہیں، مدینہ منورہ کے امیر ہیں، آپ بادشاہ ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں ایک جگہ پر ایک جھونپڑی جیسا ہے، کوئی بڑھیا رہتی ہے. تو وہاں گئے، دیکھا کہ ساری چیزیں وہاں بالکل اچھی سی اور ترتیب سے، اور وہ بڑھیا کا سارا کام. وہ بڑھیا سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی جنس تو ہے نہیں، یہ سارا کام کرتا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، تو اللہ کا بندہ ہے، رات کے اندھیرے میں آتا ہے، سب کام کر کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں ارادہ کیا کہ ایسا تو مدینے میں کون ہے. انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آج رات ضرور اس آدمی کو پکڑوں گا کہ وہ کون. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر چھپ گئے. رات کا سناٹا، سب محو خواب، اپنے محبوب کو بغلوں میں دبائے ہوئے سارے لوگ سو رہے ہیں. ایسے سناٹے کے اندر حضرت
ایک انسان ایک جھونپڑی میں داخل ہوتا ہے، کمبل اوڑے ہوئے، اس بڑھیا کے گھر کی صفائی، اس کا پانی اور سب کچھ کر کے جب جا رہے تھے تو پیچھے سے حضرت عمر نے گریبان پکڑ لیا کہ تم کون؟ اب رات کے اندھیرے میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے چادر ہٹائی پتہ چلا کہ یہ تو خلیفہ وقت، اپنے وقت کے بادشاہ اور ایک بیوہ کی ایسی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کو اس پر تعجب نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ آپ نیکی چھپ کے کر رہے ہیں اور نیکی چھپ کے ہی کرنی چاہیے، لیکن آپ نے تو پیر میں جوتیاں بھی نہیں پہنی ہے، چپل اور جوتی تک پیر میں نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے جوتیاں نہیں پہنی ہے کہ شاید میری جوتیوں کی آواز سے کسی کو میری نیکی کا پتہ چل جائے، کسی کو اندازہ ہو جائے۔ آج ہم بات بے بات اپنی نیکی کو آؤٹ کر دیتے، بات بے بات تھوڑی سی دوستوں میں ڈسکس ہوتی ہے، کسی کے ہیلپ کیے تو فوراً ہم جو ہے اس کو لے آتے ہیں مجلس میں۔ یہ لوگ اپنی نیکیاں کیسی چھپاتے ہیں۔ حضرت عمر کو اللہ کا واسطہ دیا کہ عمر یہ میرے اور اللہ کا معاملہ تھا، آج تم نے میرے راز کو جان لیا، خبردار کسی کو بتانا مت۔ اتنے کامن مین بن کے رہتے تھے، اتنا پاور ہونے کے باوجود، اتنی ڈگری عہدے پر ہونے کے باوجود۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتلاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کامن مین کی طرح رہنا چاہیے، چاہے میں ایک مفتی اعظم ہوں، چاہے میں ایک شیخ الحدیث ہوں، چاہے میں بڑا مالدار ہوں، چاہے میں کوئی MLA ہوں، چاہے میں نگر سیوک ہوں، کچھ بھی ہوں، میں کامن مین کی طرح رہنا چاہیے کہ کوئی آدمی مجھ سے اگر نفع اٹھانا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے آسانی سے نفع اٹھا پائے، ایسا آدمی کو رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم العالیہ بار بار اپنے بیان میں ایک لفظ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا دین خوبیوں کو لینا اور خوبیوں کو دینے کا نام ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں کچھ خوبی رکھی ہے، اپنی خوبی دوسرے میں شیئر کرو اور دوسرے کی خوبی اپنے اندر پیدا کرو، یہ نام ہے دین اسلام کا۔ الناس معادن کا معادن الذهب والفضة، یہ حدیث حضرت بار بار اپنے بیان میں سناتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہے، جیسے کہ سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتے ہیں، سماج ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ میرے بھائیوں، آپ کسی کو اللہ کے واسطے فائدہ پہنچا کے تو دیکھو، آپ اللہ کے واسطے کسی کو کھلا کے دیکھو، کسی کو پلا کے دیکھو، ارے کسی کو کیا جانور کو کھلا کے دیکھو، قسم خدا کی تمہیں خوشی محسوس نہ ہو تو مجھے کہنا۔ جب تمہارا دل بے چین ہو جائے تو کسی جانور کو کھلا دو، کسی انسان کو کھلا دو۔ ایک بہت بڑے عامل کہتے تھے کہ میں جب بے چین ہو جاتا تھا تو میں لوٹ لے جاتا تھا، آٹا لوٹ، اور اس آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر بیچ ندی میں جا کے چھوڑ دیتا تھا تو مچھلیاں کھاتی تھی، جب وہ کھاتی تھی تو مجھے راحت لگتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، ہجرت کے موقع پر غار سور کے اندر تھے، اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا، اپنا نوکر تھا، اس سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو تم رات کو روزانہ دودھ لے کے آیا کرنا، روزانہ جب سناٹا ہو جائے کوئی نہ دیکھے تو ایسے موقع پر غار ہرا پر چڑھنا کتنا مشکل، آج بھی مشکل، تو کہ تم جو ہے دودھ لے کے آ۔ وہ بکریوں کا دودھ نکال کے جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ دودھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا تھا، جب آپ وہ دودھ پیتے تھے تو جتنی خوشی مجھے اپنے پینے سے نہیں ہوتی تھی، اتنی خوشی مجھے حضور کے میرا دودھ پینے سے ہوتی تھی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا دودھ پی رہا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اللہ کے لیے کسی کو کھلا کے دیکھو، قسم خدا کی تم کو تمہارا خود کا 5 اسٹار میں کھانا پسند، اتنی تم کو جو ہے خوشی نہیں ملے گی جتنی تم کو دوسرے کو کھلانے سے خوشی مل جائے گی۔ دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ۔
وہ جب کھائے گا تو تمہارے اندر ایک ایسی فیلنگ ہوگی، ایسا تم کچھ قدرتی طور پر ایسا محسوس کرو گے کہ میں کچھ کر رہا ہوں۔ آج یہ وصف ہمارے اندر کم ہو گیا۔ میں نہیں کہتا کہ ایسے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے آج بھی ایسے ہیں جو کھلا کے خوش رہتے ہیں۔ کوئی کھاتا ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، جانور کھاتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو آج بھی ہے۔ لیکن یہ چیزیں اب ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، نیو جنریشن جو ہمارا ہے، ان میں یہ صفاتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ حتیٰ کہ گھر پہ مہمان آئے، ماں باپ بار بار تقاضا کر رہی ہے، خاص ماں تقاضا کر رہی ہے کہ بیٹا جب مرغے کا گوشت لیا نہ آیا، پلا بھائی نے کہہ دو نہیں یار اٹھو نہ چلو مار پہنچے، یعنی چھوٹا بھائی بڑے بھائی پر، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر، وہ اس پر ڈال رہا ہے، وہ اس پر ڈال رہا ہے۔ کوئی ماں کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، غیر کا تو کم، ماں کا کام ماں کہہ رہی ہے، بار بار چلا رہی ہے ماں۔ یہ ہمارے جنریشن میں اب کم ہو رہا ہے۔ ہم خدمت کرنے والے بنے، خدمت خلق، پبلک سروس، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ فرائض کے بعد اللہ کے دربار میں بہترین عمل لوگوں کی خدمت، اس سے بڑی بڑی نیکیاں کمائیں گے آپ۔ تہجد پڑھنے سے آپ کو جتنی نیکی نہیں ملے گی، اس سے کہیں زیادہ کسی کی لیے وجہ اللہ خدمت کرنے سے آپ کو وہ درجہ مل جائے گا، وہ ثواب مل جائے گا۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہتا، بخاری شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارامل والیتامى کالمجاہد فی سبیل اللہ وفی روایت کقائم اللیل وصائم النہار۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے کوششیں کرنے والا، محنتیں کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اور دوسری روایت میں بتایا کہ راتوں کو نفل پڑھنے والا، دینوں کو روزہ رکھنے والا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کسی بیوہ کا کام بنانا، کتنی بڑی فضیلت ہے کسی آدمی کا جو ہے لیوجہ اللہ سپورٹ کرنا، اسے کسی طرح سے جو ہے خوش کر دینا، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل فرمائی، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ دیالو اور کૃپالو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دھرتی والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے، بغیر کسی فرق مذہب و ملت کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا سیکھو۔ اللہ فرماتے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم لوگوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ وصف ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک مفتی صاحب تھے، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے مفتی کیسے بنے؟ انہیں مفتی اعظم کا ٹائٹل ملا تھا، مفتی اعظم۔ فرماتے ہیں کہ میں دیوبند میں تھا، تقسیم سے پہلے کی بات ہے کہ میں دیوبند کے اندر تھا، مدرسے جاتا آتا تھا پڑھانے کے، تو میرے راستے میں ایک بیوہ کا مکان پڑتا تھا، تو میں جاتے آتے اس بیوہ کو یہ پوچھتا تھا کہ تمہارا کچھ کام ہو تو میں کر دیتا ہوں۔ تو وہ بیچاری جو ہے روزانہ جب میں جاتا تھا میرے انتظار میں ایک پرچہ لے کے بیٹھتی تھی کہ مفتی جی ذرا پودینہ لے آنا، ذرا ادرک لے آنا، ذرا دودھی لے آنا، یہ کہہ کے مجھے پرچی دے دیتے تھے۔ مفتی اعظم اپنے وقت کے جو شیخ الحدیث بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، وہ مارکیٹ میں اس بیوہ کا سودا لینے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جا کے دے دیتا تھا، وہ ڈھیر سی دعائیں میرے اوپر برسا دیتی تھی کہ اللہ تمہارا یہ کرے، اللہ تمہارا یہ کرے، اللہ تمہارا یہ کرے۔ مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ آج میں یہ جو مفتی کی پدوی پر بیٹھا ہوں اس بڑھیا اور اس بیوہ کی دعاؤں کے نتیجے۔ دعائیں آدمی کا بڑا بڑا کام بناتی ہے۔
لوگوں کی دعائیں لو، لوگوں کے دل جیتو. یہ انسانیت کی کوالٹی ہے. جانور نہیں چاہتا کہ دوسرے جانور کا دل جیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس بیٹھی تھی، پوچھا کہ کون ہے تم میں ایسا کہ جس نے آج اللہ کے لیے کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے اپنا ہاتھ اونچا کیا. میں پھر پوچھا کہ کون ہے تم میں ایسا کہ جس نے اللہ کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو، اللہ کے لیے کسی بیمار کا ساتھ دیا ہو؟ حضرت ابوبکر نے اس پر بھی کہا میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے تم میں جس نے آج کسی کو اللہ کے لیے کھانا کھلایا ہو؟ تو حضرت ابوبکر کا ہاتھ تیسری مرتبہ کھڑا ہوا کہ میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے گا تو کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ ترغیب کی اللہ کے رسول کی صحابہ کو کہ اللہ کے لیے کھلانا سیکھو، اللہ کے لیے مدد کرنا سیکھو، وداؤٹ بینیفٹ دوسرے کا سپورٹ کرنا سیکھو. اللہ پاک نے انسانوں میں یہ صفاتیں رکھی ہے کہ انسان ایک دوسرے کا ہمدرد بن کے رہتا ہے. ہمدرد کا مطلب کیا ہے؟ ہمدرد، جیسے ہم کلاس فیلو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کلاس فیلو ہے تو بولتے ہیں ہم کلاس، ہم جماعت، ہم اثر. تو ایسے ہمدرد کا مطلب ہے کہ تمہارے درد میں میں بھی شریک ہوں، تمہارا جو درد ہے اس درد میں میں بھی شریک ہوں. آج یہ چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. جب آدمی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کا بینیفٹ کیسے دیتا ہے؟ دیکھو اس کا ریفرنس میں آپ کو قرآن سے، بہت مشہور واقعہ ہے لیکن اس کو قرآن سے ملا کے میں پیش کرتا ہوں. 20ویں پارے میں سورۃ القصص کے اندر اللہ پاک نے 6 رکوع میں اس کا تذکرہ کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف فرعون کے خوف سے چلے گئے تھے. 2 لڑکیاں ہیں، نیت تھی لیڈیز، لڑکیاں ہیں، بکریاں لے کے جو ہے بالکل کھڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے ان کی ہیلپ نہیں کی تھی کہ یہ لیڈیز ہے، جیسے آج ہمارے جوانوں کا حال ہوتا ہے کہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہو کتنا کر رہا ہو لیکن ایک لیڈیز ہو اس کا کچھ ایسا ہو گیا تو فوراً دوڑ بھاگ کے کرتا ہے وہ کام. اس کا یعنی اس کا کام اللہ کے لیے نہیں کرتا، لیڈیز ہونے کی وجہ سے کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ بیچاری 2 لڑکیاں ہیں، ایسی کھڑی ہے، بے یارو مددگار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پوچھا بھائی تمہارا پرابلم کیا ہے، تمہیں کیا ہے، میرے ہیلپ کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنا پرابلم بتایا کہ ہمارے باپ بڑی عمر کے، ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بڑی عمر کے، بیچارے باہر نکل نہیں سکتے اور ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں، ہم صرف جو ہے لڑکیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں میرے باپ کو، تو اس لیے مجبوراً گھر سے باہر نکلی ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی، فوراً جو ہے وہ پانی کا ڈھکن جو کنویں کے اوپر تھا اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، جبکہ اس کو 10 آدمی مل کے اٹھاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے وہ اٹھایا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور وہ خوش ہو گئی، دعائیں دیتی دیتی چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام تو پھر اپنا واپس، کیونکہ وہ تو پھر مصر سے بھاگ کے آئے تھے، مصر سے وہ فرعون کے خوف سے نکل کے آ گئے تھے، نہ رہنے کا نہ کھانے کا کچھ نہیں. لیکن جب بندہ اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بینیفٹ اللہ اس کی طرف کیسے لوٹاتے ہیں؟ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، کما تدین تدان. نیکی تم کرو گے، جواب میں یہ نیکی تمہاری طرف لوٹ رہی ہے. ظاہر میں تم دوسرے کی طرف کر رہے ہو لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے وہ تمہاری طرف لوٹے گا. باپ نے پوچھا کہ بہت جلدی آ گئی آج تم، روٹین کے مطابق دیر سے آتی تھی تو آج بہت جلدی آ گئی. کہا ایسا ایک نیک صورت نوجوان ملا تھا، اس نے ہیلپ کر دی تو جلدی آ گئی. بیٹی ٹیوشن گئی ہو اور روزانہ کے ٹائم سے پہلے آ جاتی ہو تو ماں باپ پوچھتے کہ پتا بہت جلدی آ گئی آج. تو ایسے شعیب علیہ السلام نے پوچھ لیا کیسا تھا.
تو کہا اچھا اس کو بلا کے لے آؤ نا، وہ نوجوان تھا بیچارہ پردیسی ہو. تو وہ لڑکی اپنے باپ کے کہنے پر حضرت موسیٰ کو بلا کے لے گئی. دیکھو اللہ کیسے کام بناتے میرے بھائیوں، نیکیاں کرو، اللہ کیسے کام بناتے. شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ یار باقی ہے تو نوجوان، طاقتور ہے، اچھا خوبصورت ہے، اس سے زیادہ میری لڑکی کے لیے اور بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے. اور باپ کو اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر بیٹی جوان ہو اور اچھا رشتہ ملے تو آدمی کو تو کر ہی دینا چاہیے. شعیب علیہ السلام نے دل ہی دل میں دیکھ لیا کہ بس یہ میرے داماد بننے کے لائق. شعیب علیہ السلام نے باتوں باتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم یہاں رہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، میرے گھر کھاؤ پیو. پورا لمبا واقعہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کھانے کا رہنے کا انتظام کون سی نیکی نے کیا؟ ایک بکریوں کا پانی پلانے کا عمل. بکریوں کو لیوجہ اللہ پانی پلایا، اس عمل نے پردیش میں رہنے کا انتظام کر دیا، کھانے کا انتظام کر دیا. پردیش میں دو انتظام ہو جائے، لاجنگ بورڈنگ کا تو آپ پوچھ لیجئے، جو سنگل لوگ ہمارے باہر رہتے ہیں ان کو پوچھ لیجئے کہ ان کی عید ہو جاتی ہے، دو چیزیں مل گئی، لاجنگ بورڈنگ مل گیا، ختم. روزی روٹی تو کہیں سے بھی کمائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا بینیفٹ ملا اور ایک نبی کی بیٹی ملی صرف اللہ کے لیے پانی پلانے کا. اس لیے میرے بھائیوں، وقت کے تقاضے پر عمل کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. جی ہاں، میں ایک ایز مفتی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ فرض نماز سے بھی بہتر وقت پر کہ وقت کی اوپر نیکی کرنا. فار ایگزامپل، آپ مسجد آ رہے تھے، روڈ پر سے آپ گزر رہے تھے، کوئی جو ہے اپنی وائف کے ساتھ جا رہا تھا بائک پر، اور اس کی بائک پھسلی اور وہ بیچارہ اندر گر گیا اور لہو لہان ہو گئے. اب آپ جو ہے اس کے ہیلپ کے لیے گئے، آپ نے جو ہے، وہ تو بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا، اتنا خون نکلا کہ بے ہوش ہو گیا. آپ نے جو ہے اس کا موبائل نکالا اور اس کو جو ہے آپ نے پہلے ہاسپٹلائز کیا، آپ نے پھر موبائل نکالا اور اس کے نیئر ڈیئر کو فون کیا کہ بھائی ایسا ایسا تمہارا ہو گیا ہے. وہ نیئر ڈیئر کو بلا کر کے اس کو حوالے کیا. جتنا ثواب آپ کو صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے سے ملتا، اس سے کہیں زیادہ ثواب آپ کو اس عمل پر ملا، بھلے آپ کی جماعت چلی گئی. یہ وقت کا تقاضا تھا کہ ایک آدمی بے سہارا پڑا ہوا تھا، خون میں لبکت ہو رہا تھا، اس کو آپ نے سہارا. وقت کے تقاضے کے مطابق نیکی کرنا. جیسے آپ کے محلے میں، مثلا آپ کی سوسائٹی میں کسی جگہ پر رات کو آپ کو ایسا فیل ہوا کہ کوئی رو رہا ہے، تھوڑی دیر تک بہت رو رہا ہے. آپ نے صبح میں آپ نے کون ہے، رات پر بہت رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ کی وائف نے، آپ کی بہن نے، آپ کی اماں نے، کسی نے بتایا کہ وہ چھوٹے 5ویں گھر کے اوپر ہے نا، اس کا لڑکا بہت رو رہا تھا. تو آپ نے کچھ ایسا کیوں، آپ گئے اس کے پاس میں، کیا ہوا؟ تب انہوں نے جو لیڈیز اس نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ کو تو معلوم ہے نا، آپ کے بھائی فورن میں رہتے ہیں، افریقہ میں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، میرے یہاں کوئی ہے نہیں. اب یہ بچہ ہے بیچارہ رو رہا تھا، بیمار ہے، اور بیمار ہے تو جو ہے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں اس کو دوائی کے لیے پیش کروں. تو آپ نے جو ہے گھر آئے، اور گھر آ کر آپ نے اپنی وائف کو یا اپنی بہن کو بلا کے کہا کہ یہ 500-600 روپے لو، اس کے گھر جاؤ، تم اس کو کہو کہ چلو میرے ساتھ دوا کرو. اس کے ساتھ تم جو ہے اچھے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جاؤ، چیک کراؤ، دوائی دلاؤ، اور یاد رکھنا اسے کچھ پیسے بچے تو اس کا فروٹ دلا دینا، اور ابھی بھی کچھ پیسے بچے تو کچھ کھلونا، کچھ ایسا بچے کے لیے کھیلنے کی چیز دلا دینا. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ نے وقت کے تقاضے کو پورا کیا. وہ لڑکی کتنی خوش ہوگی کہ آج بھلے میرا آدمی گھر پہ نہیں ہے، لیکن میری خبر رکھنے والے میرے محلے کے لوگ، ایسے زندہ لوگ موجود ہیں کہ جو ایسی قربانی دیتے ہیں. 500-600 روپے آپ کی جیب سے گئے، لیکن آپ کو کیا دعائیں دے گی، اور وہ دعائیں آپ کی اگلی فیوچر میں آپ پر کیا اثر کرے گی، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. ماضی میں کی ہوئی نیکیاں مستقبل میں بہت کام آتی ہے. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، میری بات کا خلاصہ اور منشا یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے مدد تو کرتے ہیں، نہیں، لیکن ہم اپنا فائدہ پہلے دیکھتے ہیں. ایسا مت کرو
اپنا فائدہ نہیں. اللہ نے، میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے کیا کہا؟ کنتم خیر اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں نکالا ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے نفع پہنچاؤ وداؤٹ ڈفرنٹ، کوئی فرق نہیں. کوئی بھی وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، اس کی ہمدردی کرنا یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے اور یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اس لیے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرو، لوگوں کی خدمت کرو. ڈیجیبل لوگ ہیں، محلے میں ڈیجیبل لوگ رہتے ہیں، مسجد میں کوئی ڈیجیبل آتا ہے، ایسا کوئی ہے کمزور لوگ ہیں، ان کی مددیں کرو. آپ ان کی مددیں کرنے سے آپ کے پرابلم سولو ہوں گے. قسم خدا پاک کی، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے مسجد کے کسی کونے میں 1000 مرتبہ بیٹھ کے جو ہے وظیفہ پڑھے اور کسی ایسے کوئی ڈیزیبل یا کمزور آدمی کا کوئی کام کر دے، وہ آپ کا وظیفہ اتنا جلدی قبول نہیں ہوگا جتنی جلدی آپ کی یہ نیکی قبول ہو جائے. اس لیے اللہ پاک میرے اور آپ کے اندر یہ وصف پیدا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.